اس سبجیکٹ میں مسنون اذکار کے آداب، اس کی اہمیت اور افادیت کو واضح کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرمائے اور ہر وقت ہماری مدد فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اسلام میں جو ذکر کا تصور ہے اور عبادت اور ارکان میں جو فرق ہے، اس کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عبادت کا جو تصور ہے اس کا حصول اصل میں مسنون اذکار کے اہتمام سے ہی ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری اپنی ضروریات ہوتی ہیں روزمرہ معمولات میں، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، بازار جانا، سفر کرنا وغیرہ۔ اب ان تمام معمولات میں جو اس کے متعلق مسنون اذکار منقول ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام معمولات کو بھی عبادت میں شمار کر لیتے ہیں۔ اس سبجیکٹ کے نصاب میں روزمرہ معمولات کے متعلق مسنون اذکار، نماز کے دوران کے اذکار، صبح اور شام کے اذکار، قرآنی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول جامع دعائیں شامل ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ نے جنگ صفین کے موقع پر بھی جو آپ کے معمولات تھے اور جن اذکار کا اہتمام فرماتے تھے، آپ نے جنگ صفین کے موقع پہ بھی اس کا اہتمام فرمایا تھا۔ اس کی افادیت کے حوالے سے یہاں پہ میں ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ الحشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس شخص کے لیے صبح سے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب موت نے کسی نہ کسی وقت ضرور آنا ہے، تو جس وقت ایک فرشتہ آپ کی روح قبض کر رہا ہوگا اسی وقت 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے ہوں گے، اگر آپ نے اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کیا ہوگا۔